آج کے جلسہ عام میں آپ نے انسانی تربیت کے حوالے سے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کی تعبیر کی، اسی طرح ان لوگوں کو بھی آپ نے راہ ہدایت دکھانے کی کوشش کی۔ الہادی نظریات میں یہاں رہتے ہوئے جب ہم اپنے معاشرے کے اصول و اقدار سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو اس روشنی میں آپ مختصراً کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ محترم۔ جیسے میرا تعلق ہے سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ سے، اور ہماری گفتگو جہاں بھی ہو رہی ہوتی ہے اس میں تصوف کے پہلو پر ضرور گزارشات پیش ہو رہی ہوتی ہیں۔ تصوف وہ پہلو ہے جو بندے کے نیا خانہ دل میں وہ کیفیت جو انسان کی عظمت ہے بحیثیت مسلمان اسے اجاگر بھی کرتا ہے، توانا بھی کرتا ہے، اور انسانی قلب وہ مقام ہے جس کی کیفیت ظاہر پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو ساری تربیت میں اگر آپ غور کریں تو مخلوق خدا واقف ہے کہ جو احکامات نماز کے سارے جانتے ہیں فرض ہے، رمضان المبارک میں روزے کو سمجھتے ہیں، حلال حرام عمومی فقہی احکام سارے یا عبادات سارے جانتے ہیں، آخرت جس سے پوچھیں وہ قیامت کی بھی بتائے گا، جنت دوزخ کی بھی بتائے۔ عمل ہم کیوں نہیں کرتے؟ یقین کا وہ درجہ چاہیے جو مانے گئے کو عمل تک لے آئے۔ تو اس سلسلے میں نے اگر آپ خیال کریں تو میں نے انہیں ذکر کا طریقہ بھی اب آپ کو عرض کیا ہے کہ اگر آپ اللہ کریں گے تو کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو تعلق نصیب ہوگا، جس کا ثمرہ آپ کے کردار تک اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے گا۔ اب آگے ہر ایک کا اپنی زندگی ہے، اللہ کریم نے زندہ رہنے کا، مذہب اختیار کرنے کا ہر ایک کو حق دیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عمل اور صالح حصہ چننے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان اس وقت بڑے مشکل حالات سے گزر رہا ہے، تو ان حالات میں علماء کا کیا کردار ہے؟ جبکہ قیام پاکستان میں علماء کا ایک بڑا کردار تھا، تب جا کے معارض وجود میں پاکستان آیا۔ گزارش یہ ہے جی کہ جب آپ معاشرے کی بات کرتے ہیں پھر اس معاشرے کو ایک ملک کی سطح پر دیکھتے ہیں، پھر ملک کی ایک انتظام اور سسٹم کے تحت دیکھتے ہیں، تو وہاں صرف بات علماء کی نہیں آئے گی، ایک کولیکٹیو ایفرٹ ہے جو ہر سطح کا ذمہ دار، اگر کوئی حکومت وقت میں ہے تو، اگر کوئی اپوزیشن میں ہے تو، اگر کوئی سیاستدان ہے تو، اگر زندگی کے کسی شعبے میں ہے تو، عامت الناس ہے ایمن تن بھی، ہر ایک اپنے حصے کا کردار ادا کرے گا۔ ہاں، جس کی جتنی حیثیت ہے اس کی ذمہ داری اتنی بڑھ جاتی ہے۔ اگر ہم صرف علماء کے حوالے سے بات کریں اور اسلام کی بات کریں تو کیا سارے مسلمان نہیں ہیں؟ کیا علماء نے کسی دوسرے کی قبر میں جانا ہے؟ کیا قرآن و حدیث دین علماء کے ذمہ کرتا ہے؟ تو ہر ایک کے لیے دعوت ہے، یا ایھا الناس سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا تک جب کوئی آتا ہے تو اس کے ساتھ اعمال الصالحات کی بات آتی ہے۔ اور ہمارا ملک بڑا پیارا ملک ہے، ہماری قوم بڑی پیاری قوم ہے، اس کے نظم و نسق کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہے کہ عدل ہو اور اس میں مساوات ہو۔ سر آخری سوال، یہاں رہنے والے جو سات سمندر پار لوگ رہتے ہیں، جس کو ہم دیار غیر کہتے ہیں، لیکن میں نہیں کہتا کہ یہ دیار غیر کہ ہم نے خود چنا ہے اس کو، یہاں رہتے ہوئے ہمیں ان لوگوں کے درمیان میں بھائی چارے کی جو فضا وہ کس طرح پیدا کی جا سکتی ہے؟ کس طرح ہم ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہو سکتے ہیں اپنے پیغام کے ساتھ؟ اور دوسری بات کہ پاکستان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ گزارش یہ جی کہ پہلا جو آپ کا سوال ہے، جب آپ کسی معاشرے میں بھی رہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا آپس میں ہر معاملے میں انٹریکشن ہوتی ہے۔ اگر آپ دکاندار ہیں تو آپ سے کوئی چیز خریدنے آئے گا، اگر کوئی خریدار میں ہمارا لوگ ہے تو وہ کسی لوکل سے خرید رہا ہے تو وہاں بات ہوگی، کاروبار میں بات ہوگی، سفر میں بات ہوگی، لین دین میں بات ہوگی۔ تو جب کردار خوبصورت ہوتا ہے تو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی جی، کردار جب بولتا ہے تو وہ خوبصورت دعوت ہے اور اعلیٰ ترین جو ہے وہ دعوت ہے۔ تو کردار کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اسی لیے میں کیفی حصے پر زور دیتا ہوں کہ نیت خالص ہوگی تو ہمارا کردار بھی خالص ہوگا نا جی۔ تو بنیادی طور پر جو ہے وہ اصول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، آپ سے اظہار محبت بجا، اللہ ہر ایک کا اظہار محبت قبول فرمائے، لیکن جب تک اس اظہار محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہیں آئے گا، آپ یہاں ہوں یا وہاں ہوں ایک ہی بات۔ تو دوسرا جو آپ کا حصہ ہے سوال کا، تو میں اپنے وطن عزیز کے لیے دعاگو بھی ہوں اور اس کا فیوچر میں اچھا دیکھتا ہوں، اور میں کوئی بدگمانی میں نہیں دیکھتا۔ ہاں، یہ ضرور دیکھتا ہوں کہ مسائل بھی ہیں، مصائب بھی ہیں، لیکن بعض دفعہ قوموں کو مسائل اور مصائب ہی ایک جگہ پر لا کھڑا کر دیتے ہیں، جب اور کوئی راہ نہیں نہ رہتی تو پھر از خود ایک ہوتا ہے کولیکٹیو ایفرٹ کرنا،
مرضی کے ساتھ یا گفتگو کے ساتھ یا سمجھا کے کرنا. ایک ہوتا ہے جب حالات خراب ہوتے جائیں تو بندہ مجبور ہو جاتا ہے تصحیح کے لیے. لیکن تمام پیراؤں کے باوجود ہمارے ملک میں اللہ کا بہت احسان ہے. کوئی شاید دنیا میں ایسی نہیں ہے جو ہمارے ملک میں نہ ہو. کوئی دنیا کا شعبہ ایسا جس میں دنیا میں کام ہو رہا اور ہمارے لوگ وہاں نہ کام کر رہے ہوں. تو اہلیت بھی ہے, سما بھی ہے. میں نے عرض کی نا کہ انصاف میں مساوات چاہیے. جس دن انصاف میں مساوات ہو جائے اس سے آگے 100 دن گنیے گا, وہ آپ کو تبدیلی دیں گے. تو خان سے امید رکھی جا سکتی ہے؟ سسٹم سے چاہیے جی. فرد کی تو بات میں نہیں کر رہا. نہ میں نے اعتراض نواز شریف پر کیا ہے, نہ میں نے اعتراض آصف زرداری پر کیا ہے, نہ میں نے عمران خان کی تعریف کی. کوئی بھی ہو عدل اور اس کی مساوات کے ساتھ امپلیمنٹیشن کر دے گا, امپلیمنٹیشن آف لا اکراس دا بورڈ. ایون 1973 کی کانسٹیٹیوشن کو کلی طور پر امپلیمنٹ کر دے, کوئی کر دے, خان ہو یا میاں صاحب ہو, بندہ ہو یا بی بی ہو, رزلٹ آئیں گے. نہیں تو آپ جس کو مرضی بٹھا دیں نظم میں, اس کی تبدیلی جو ہے وہ مثبت نہیں آئے گی. بہت شکریہ.